میں بچپن میں تو اپنے باپ کی بہت پیاری بیٹی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ہی اس پیار میں کمی آتی گئی، ایسے کہ اب یہ پیار نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ میرے بابا کو میری بالکل پرواہ نہ رہی، میں کس کلاس میں پڑھتی ہوں کہ دن بھر میں کام کاج میں جٹی رہتی ہوں۔ انہیں ان سب سے کوئی لینا دینا نہ تھا، بس انہوں نے مجھے اپنی ماں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ وہ جیسا چاہتی میرے ساتھ سلوک کر سکتی تھی۔ میں ان دنوں گھر پر ہوتی تھی کہ دادا کے بھائی کا بیٹا ہمارے گھر آیا۔ میں اس آدمی سے سخت خوفزدہ تھی۔ اس کی نظریں مجھ پر ہی ٹکی رہتیں، مجھ سے بلا وجہ بات کرنے کی کوشش کرتا، جبکہ مجھے اس سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہ تھی، کیونکہ یہی شخص تھا جس کی وجہ سے میری ماں نے مجھے اور میرے باپ تک کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا اپنی ماں کے بارے میں یہی الفاظ سنے تھے کہ میری ماں خود تو اس گھر سے بھاگ گئی، مگر میری صورت میں ایک عذاب ان کے سر پر مسلط کر گئی۔ میری دادی اور پھپھو ہر وقت مجھے یہی طعنے دیتی رہتیں۔ سچ ہے کہ عورت کی ایک غلطی اس کی ساری نسلوں تک کو برباد کر دیتی ہے۔ دادی اور پھپھو مجھ سے شدید نفرت کرتی تھیں، جیسے میرے باپ کی زندگی میری وجہ سے اجاڑ ہے، جبکہ بابا بھی مجھ پر بالکل دھیان نہ دیتے۔ وہ ہمیشہ مجھ سے سخت لہجے میں بات کرتے، ہر وقت مجھ سے چڑے رہتے۔ شاید انہیں یہ خوف تھا کہ میں اپنی ماں کے نقش قدم پر چلنے لگوں گی، اور اس میں بھی سب سے زیادہ میری دادی اور پھوپھی کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے یہ بات ابا کے دل میں بٹھا دی تھی کہ رابیل بھی اپنی ماں کی طرح بھاگ جائے گی۔ شروع میں بابا ان کی بات پر بالکل دھیان نہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، مگر رفتہ رفتہ بابا کو بھی مجھ پر یقین نہ رہا۔ اس طرح اس گھر میں میری حالت ایک نوکرانی سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ میں جب بھی تھکنے لگتی اپنی ماں سے مزید نفرت کرتی، جس نے اپنے دل کی خوشی کے لیے اپنی بیٹی کو بھی چھوڑ دیا تھا، اور جس شخص نے میری ماں کو بہکایا تھا مجھے اس سے بھی شدید نفرت تھی۔ اس کا نام دلاور شاہ تھا۔ وہ بہت ہی پیسے والا تھا۔ میری دادی کہتی تھیں کہ وہ میری ماں نازیہ کے حسن پہ مر مٹا تھا اور میری ماں اس کے پیسے پر۔ میں اکثر سوچتی تھی، کیا میری ماں کو دولت اتنی عزیز تھی کہ اس دولت کی خاطر اپنی 5 سالہ بچی کو چھوڑ کر چلی گئی اور پلٹ کر خبر تک نہ لی؟ اور اب میں 20 سال کی ہو چکی تھی۔ جیسے تیسری کر کے میں نے FA کیا، پھر مجھے گھر بٹھا دیا گیا کہ ایک دن میں صفائی کر رہی تھی کہ مجھے فالتو سامان جیسے دادی نے پھینکنے کو کہا تھا، اس میں سے مٹی میں اٹا ایلبم مل گیا، جو ماما اور بابا کی شادی کی تصاویر والا ایلبم تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے ڈر تھا کہ دادی نے مجھے ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا۔ میں نے کچھ تصاویر ایک بکسے کے نیچے چھپا دیں اور صفائی کے بعد فارغ ہو کر ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے خاموشی سے وہ تصاویر اپنے کمرے میں لے جا کر الماری میں چھپا دیں۔ میں نے رات کو سوتے وقت ان تصویروں میں اپنی ماما کو غور سے دیکھا۔ واقعی وہ اتنی حسین تھی کہ کوئی بھی ان پر دل ہار بیٹھتا۔ میرے بابا بھی انتہائی خوبرو انسان تھے اور اس تصویر میں دونوں ہی بہت خوش لگ رہے تھے۔ اچانک ان سب سے میرا دل بھر آیا۔ اس دن میں خوب روئی۔ مجھے اپنی ماما بہت یاد آئیں۔ کاش وہ دیکھ سکتی کہ ان کے کیے کی سزا میں کیسے بھگت رہی ہوں۔ ایک دن میں اپنی پھپھو کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہوئی تھی۔ میری بڑی پھپھو کی بیٹی ثانیہ کی شادی تھی اور سارا سامان اٹھانے اور سارا دن بازار میں دھکے کھانے کے لیے سب سے آسان ہدف میں ہی تھی۔ سارا سامان لینے کے بعد ثانیہ کے کچھ کپڑے ایک بڑے شاپنگ مال سے لینا تھے۔ وہاں میں نے اپنی ماما کو دیکھا تو میں حیرت سے دنگ رہ گئی۔ وہ کار ڈرائیو کر رہی تھی اور انہوں نے عبایا اور نقاب نہیں کیا ہوا تھا۔ میں حیرت سے انہیں تک رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد بھی انہیں پہچان گئی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہاں سے نکل گئیں۔ مجھے ماما کا یہ بے فکرہ انداز دیکھ کر ان سے اور نفرت ہونے لگی۔ پھپھو نے گھر آ کر دادی کو بتایا تو وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی کہ توبہ توبہ، اس حرافہ نے اپنے یار کے پیسوں سے کار لی ہوگی، ورنہ خود تو اتنی امیر نہ تھی۔ اماں اور بھی کچھ کہتی جا رہی تھیں، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ آج کل میری طبیعت خراب رہتی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا۔ کمزوری بھی بہت ہو رہی تھی کہ کچھ دن میں ہی میری حالت ایسے ہو گئی کہ اٹھا تک نہیں جاتا تھا۔ ایک روز دادی نے بابا کو کہا کہ رابی کو ڈاکٹر کو دکھاؤ، یہ اٹھ نہیں پا رہی۔ بس انہیں یہی فکر تھی کہ ان کے کام کیوں رک گئے ہیں۔ تو بابا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے مجھے چیک کیا اور بابا کو کہا کہ آپ کی بیٹی اتنی کمزور ہو گئی ہے، آپ کو جلدی چیک کروانا چاہیے تھا۔ جب میرے ٹیسٹ ہوئے تو ڈاکٹر نے بابا کو بتایا کہ میرا تو جگر بالکل ناکارہ ہو چکا ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے، کوئی ان کو اپنے جگر کا ٹکڑا ڈونیٹ کر دے اور وہ ان کو رشتہ دار ہونا چاہیے، جیسے ماں باپ یا بہن بھائی۔ یہ سن کر بابا بولے، ڈاکٹر صاحب میری بیٹی کا تو میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو ان کے سارے ٹیسٹ کیے گئے تھے مگر ان کا بلڈ گروپ میچ نہیں کیا۔ میں اور بابا بہت پریشان تھے، جب کہ کسی اور کو کوئی فکر نہیں تھی۔ میں بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک دن بابا میرے پاس آئے، وہ بہت دکھی لگ رہے تھے۔ کہنے لگے، تمہاری ماں کا پتہ نہیں مل رہا، مگر پریشان مت ہونا، جلد ڈھونڈ کر اس سے بات کروں گا، امید ہے وہ ہماری مدد کرے گی۔ تم اس کی بیٹی ہو؟ میں نے کہا، نہیں بابا، آپ میرے لیے پریشان نہ ہوں، اور نہ ہی میں اس عورت کا احسان لینا چاہتی ہوں جس کو ہماری پرواہ ہی نہیں تھی۔ بابا بہت روئے، کہنے لگے، بیٹا میں نے تمہاری ماما کی بے وفائی کو آج تک نہیں بھلا پایا۔ اس نے میری عزت کا پاس نہ رکھا، لیکن کسی دوسری عورت کو اس کی جگہ نہیں دے پایا، مگر تمہارا قصوروار میں ہوں کہ تمہیں باپ کی شفقت سے بھی محروم رکھا۔ نہیں بابا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں نے بابا کو یقین دلایا۔ آہستہ آہستہ پورے خاندان میں میری بیماری کی بات پھیل گئی۔ اسی اثنا میں وہ شخص بھی ایک دن ہمارے گھر آن پہنچا۔ ان دونوں بابا ماما کو ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ پیسوں کے بندوبست کے لیے کسی دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے میری ماما مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اسے دیکھتے ہی دادی اور پھپھو اسے برا بھلا کہنے لگیں کہ ہمارے گھر کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، ابھی ابھی یہاں سے چلے جاؤ۔ مگر اس شخص نے پیسے کا لالچ دے کر ان کا منہ بند کروا دیا۔ اصل میں دادی لوگ بہت لالچی تھے، اس لیے اتنی آسانی سے خاموش ہو گئی، مگر مجھے اس کی موجودگی بہت بری لگ رہی تھی۔ تب میں نے کمرے سے باہر نکلنا چھوڑ دیا، مگر آج تیسرا دن موقع پا کر وہ مجھ سے بات کرنے آ گیا۔ اس کو عجیب چپکو طبیعت تھی، زبردستی مجھے روک کر بولا، بیٹا آپ فکر مت کرو، میں آپ کا علاج کراؤں گا۔ میں نے اس سے نفرت سے کہا، مجھے آپ کی کوئی خیرات یا احسان نہیں لینا چاہیے انکل، آپ کا احسان لینے سے اچھا ہے میں قبر میں اتر جاؤں۔ میں پھٹ پڑی، آپ نے جو میری ماں کو مجھ سے جدا کیا، اس وقت آپ کو مجھ پر ترس نہ آیا، اور اب آ گئے ہیں ہمدردی جتانے۔ یہ سن کر بولے، نہیں بیٹا، آپ کی ماں کا کوئی قصور نہ تھا اور نہ ہی میرا قصور تھا، آپ کی ماں ایک پاک باز عورت ہے۔ میں حیرت سے تھم سی گئی۔ تو وہ مزید بتانے لگے کہ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے جب پاکستان اپنے تایا کے گھر آیا تو مجھے پتہ چلا کہ ابراہیم نے اپنی پسند کی شادی کر لی ہے۔ ابراہیم کی منگنی اپنے ماموں کی بیٹی سے بچپن میں طے ہو چکی تھی، مگر وہ اس منگنی کو مانتا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کو اپنی کالج فیلو نازیہ سے محبت ہو گئی تھی، اور اس نے ضد پکڑ لی کہ میں اسی سے شادی کروں گا۔ تمہاری یہ دادی یہ سن کر ہتھے سے اکھڑ گئیں، خوب برا بلا کہا کہ بن ماں کی بچی تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے، وغیرہ وغیرہ، مگر تمہارا باپ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ادھر نازیہ جو یتیم لڑکی تھی اور اپنی خالہ کے گھر رہتی تھی، اس کی خالہ بہت بیمار تھی، جلد سے جلد اس فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی تھی۔ مجبوراً ابراہیم نے خود ہی نازیہ کے ساتھ نکاح کر لیا اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ ماں بہن نے بہت رونا دھونا مچایا، مگر ابراہیم بہت خوش تھا کہ اس کی دلی مراد پوری ہو گئی۔ ابراہیم کی منگیتر جو اس کے گھر ہوتی تھی، اس کی ماں کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا کہ کسی نہ کسی طرح نازیہ کو بدنام کر کے ابراہیم کے دل سے اتارنا ہے۔ وہ ہر روز اس کی شکایت کرتے، مگر ابراہیم ان کی باتوں کو خوب سمجھتا گیا۔ دن گزرتے گئے، پھر جب نازیہ ماں بننے والی تھی، ابراہیم نے اسے ہر آسائش دی، کھانے پینے کا خوب خیال رکھا۔ آخرکار ایک دن تم اس دنیا میں آ گئی، مگر ان سب کو تم ماں بیٹی سے شدید نفرت تھی۔ جب میں یہاں آیا تو تم 3 سال کی بہت خوبصورت سی بچی تھی، میں بھی تمہیں ہر وقت اٹھائے رکھتا تھا۔ پھر ایک دن تمہاری پھپھو نے مجھے کہا کہ
رابیل کو اپنے پاس سلا لیں، نازیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں کچن میں ہوں۔ مجھے عجیب لگا، لیکن میں نے آپ کو اپنے کمرے میں کھلونے وغیرہ دے کر کچھ دیر کے لیے سلا دیا۔ تبھی اچانک نازیہ تمہیں ڈھونڈتی ہوئی میرے کمرے میں آ گئی اور مجھے کہنے لگی، بھائی جان آپ نے اسے اپنے کمرے میں کیوں سلایا؟ میں کب سے اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ ابھی اس نے یہی کہا کہ دروازہ دھڑام سے بند ہو گیا تو ابراہیم کی منگیتر نے چلانا شروع کر دیا کہ نازیہ دلاور کے کمرے میں ہے۔ اسی وقت ابراہیم بھی وہاں آ گیا۔ نازیہ بیڈ سے تمہیں اٹھا رہی تھی، تمہاری دادی نے بھی خوب واویلا کیا، مگر مجھے لگا کہ تمہارا باپ ہم پر بھروسہ کرے گا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الگ تھا۔ وہ اسی وقت گھر سے نکل گیا اور ان عورتوں نے تمہاری ماں کو بہت پیٹا اور بالوں سے گھسیٹتے ہوئے گھر سے نکال دیا۔ وہ بیچاری بہت چیخی اور اپنی صفائیاں دیتی رہی، مگر انہوں نے اس کو گھر سے نکال کر ہی دم لیا۔ میں نے انہیں بہت سمجھانا چاہا مگر میری بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے تمہاری ماں کو وہاں سے لے آیا کیونکہ اس بیچاری کو ان لوگوں نے سڑک پر پھینک دیا تھا۔ میں نے اس معاملہ کو سلجھانے کی کوشش کی، مگر اس نے کہا کہ ابراہیم کی چپ کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ بھی اس الزام کو سچ سمجھتا ہے، اس لیے میں اس سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی اپنی صفائی میں کچھ کہوں گی۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکے، مگر انہوں نے کبھی اسے گھر میں گھسنے تک نہیں دیا۔ میں نے تمہارے باپ کو بھی سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ تو مجھ سے ملنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اب تک یہ بات میرا پیچھا نہیں چھوڑتی کہ میری وجہ سے کسی کا گھر برباد ہوا ہے۔ شاید تمہاری بددعا لگی ہے مجھے کہ پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا، حالانکہ میں بے قصور ہوں۔ انکل یہ باتیں بتاتے ہوئے رو پڑے۔ میں ابھی تک صدمے میں تھی کہ وہ سب جو میں جانتی تھی ویسا کچھ نہیں تھا، جبکہ وہ مزید بتا رہے تھے کہ میری ماں نے اپنا بوجھ خود اٹھایا ہوا ہے، محنت کی، بچوں کو ٹیوشن دی۔ جب وہ یہاں سے گئی تو امید سے تھی، اس نے 2 جڑواں بیٹوں کو جنم دیا، ان کا سارا بوجھ اکیلے اٹھایا۔ دن کو وہ اوپر چلاتی ہے اور شام کو ٹیوشن پڑھاتی ہے۔ میرے 2 بھائی بھی ہیں۔ مجھے خوشگوار حیرت ہوئی۔ ہاں بیٹا، وہ مسکرائے تھے۔ تبھی میری نظر پیچھے کھڑے بابا پر پڑی، جو چپ چاپ سارا قصہ سن رہے تھے۔ انکل نے کہا، اب تو یقین کر لو میرا کہ نازیہ بے قصور ہے۔ وہ پاک باز اور مضبوط عورت ہے، اب تک تنہا ہے، ورنہ وہ شادی کر سکتی تھی، مگر اس نے کسی سے شادی نہیں کی۔ بابا کا سر جھکا ہوا تھا۔ انہوں نے سب سن لیا تھا کہ کیسے دادی لوگوں نے ماما کو ان سے الگ کیا۔ وہ ہم سے بھی معافی مانگ رہے تھے۔ پھر انکل ہمیں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں لے آئے۔ بیل بجائی تو ایک لڑکا باہر آیا، السلام علیکم، کس سے ملنا ہے؟ جبکہ میں اسے حیرت سے دیکھے جا رہی تھی، وہ میرا بھائی تھا۔ ماما اس وقت گھر پر نہیں تھی۔ تبھی دوسرا بھائی بھی آ گیا۔ بابا نے ان کو گلے سے لگا لیا اور رونے لگے۔ اس دوران ماما بھی آ گئیں۔ مجھے بابا کے ساتھ دیکھ کر وہ مجھے پہچان گئیں اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ وہ بھی زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ پھر بولیں کہ پورے 15 سال بعد دیکھ رہی ہوں، کیا حال بنا لیا ہے اپنا۔ میں نے کہا، امی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ مت روئیں۔ تبھی بابا آ کر امی کے قدموں میں بیٹھ گئے اور بولے، مجھے معاف کر دو، میرا جرم معافی کے قابل تو نہیں، مگر اللہ کی خاطر مجھے بخش دو۔ امی نے بابا کو معاف کر دیا اور مجھے لے کر اپنے کمرے میں آ گئیں۔ بابا کو انکل واپس گھر لے گئے۔ امی کو انکل نے آرام سے میری بیماری کا بتایا تو وہ گھبرا گئیں۔ بڑی مشکل سے ہم بہن بھائی نے ماما کو حوصلہ دلایا۔ پھر انکل نے میرے علاج کا تمام خرچہ اٹھایا۔ ماما کے سارے ٹیسٹ کروائے تو ان کا بلڈ گروپ میچ کر گیا۔ اب مجھے اور امی کو ایک ساتھ آپریٹ کرانا تھا۔ ڈاکٹرز کی ٹیم تیار تھی، ہمیں بھی لے جایا گیا۔ مجھے علم تھا کہ یہ بہت خطرناک آپریشن ہے، جس میں کئی گھنٹے لگیں گے، کہ مجھے ماما کی بھی فکر ہو رہی تھی، مگر ڈاکٹرز نے بتایا کہ ڈونرز کو کوئی رسک نہیں ہوتا کیونکہ وہ صحت مند ہوتا ہے اور جلد ہی ریکور کر جاتا ہے، مگر میرے 50-50 چانس ہیں کہ میرا جسم جگر کو قبول کرتا ہے یا نہیں۔ مگر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یقین ہے آپ کا آپریشن کامیاب ہوگا۔ ڈاکٹرز مجھے تسلی دے رہے تھے۔ میں نے اپنے اللہ کی رضا پر صبر کیا۔ آپریشن کے بعد ڈاکٹرز نے کہا کہ پیشنٹ کے لیے 2 دن بہت خاص ہیں، اگر ان 2 دنوں میں وہ بچ جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا
تو مجھے بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کا آپریشن ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ مجھے کچھ دنوں تک ICU میں رکھا گیا، پھر میں گھر آ گئی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی ہی آرام کر رہے تھے۔ بابا نے ہمارے لیے کام والی رکھ لی تھی۔ امی ان سے بات تو نہیں کرتی تھی، مگر بابا نے اپنا گھر بیچ کر ہمیں نیا گھر لے کر دیا۔ امی نے بابا کو معاف نہیں کیا تھا، سو وہ ہفتے میں 1-2 بار چکر لگا لیتے۔ اب پھپھو اور دادی اکیلی رہتی تھی۔ ہم اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ ایک دن پھپھو دادی کے علاج کے لیے پیسے مانگنے آئیں تو میں نے کہا ہمیں تو دادی نے کبھی اپنا نہیں سمجھا، جن کو اپنا سمجھا جاتا ہے ان سے کیوں نہیں مانگتی۔ ویسے بھی وہ اتنی عمر لکھوا کر آئی ہوں گی، کیونکہ مجھے یاد تھا جب میرے بارے میں دادی اور پھپھو نے یہی الفاظ کہے تھے، مگر میری ماما بڑے دل کی مالک تھیں، انہوں نے دادی کے لیے پیسے دے دیے۔ میں اپنی ماں کے ظرف پر آج بھی حیران ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ وہ میرے بابا کو بھی معاف کر دے۔ میں سب کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں۔ آپ بھی دعا کیجیے گا کہ میرے پاپا اور ماما پھر سے ایک ہو جائیں۔ آمین۔